Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we are creating different items in QuickBooks as we wish to populate it with the different services and products that we sell and different third-party services or products which we may offer our clients or customers. Those other items are called as other charge items. Today we are going to discuss non-inventory items. As the name suggests, that non-inventory items are basically those items for which we do not keep an inventory count. There are a number of items which we do not sell directly to our customers, but which we use within our own organization. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے دفتر میں استعمال کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہم وہ چیزیں اپنے کلائنٹ یا کسٹمرز کو بیچیں. اس میں جیسے کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آفس اسٹیشنری، کاغذ، پینسل، رولر، اسٹیپلرز، یہ تمام چیزیں جو آپ دفتر میں استعمال کرتے ہیں یہ تمام نان انوینٹری آئٹم کے ہیڈ میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں دفتر میں استعمال ہو رہی ہیں جو ضروری نہیں کہ صرف اسٹیشنری ہو سکتا ہے یہ چائے، دودھ، پتی، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ اپنے امپلائیز کی لیے خریدتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہم انوینٹری اس کی نہ مینٹین کرتے ہیں اس پرپز سے کہ ہم اسے سیل کریں گے. ان تمام آئٹمس کو کوئک بکس کی الفاظ میں نان انوینٹری آئٹمس کہا جاتا ہے، لیکن ان کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ جب یہ نان انوینٹری ہو گئے تو ان کا ریکارڈ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ریکارڈ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ان کی کنزمپشن کتنی ہے. اگر ان کی کنزمپشن بہت بڑھ گئی ہے تو ہمیں ریزن پتہ ہونی چاہیے کہ واقعی ان کی کنزمپشن اتنی زیادہ ہونی چاہیے. کہیں کوئی چوری تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ ویسی ضائع تو نہیں ہو رہے، یا کہیں ہمیں ان کا ریٹ زیادہ تو نہیں مل رہا. ہمیں ان سب چیزوں کا انالیسس کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کا ریکارڈ رکھیں، اور بیسڈ آن دیٹ ریکارڈ ہم اپنی رپورٹس بنائیں اور انالائز کریں کہ نان انوینٹری آئٹمس کا ہمارا خرچہ کتنا ہے. یاد رہے کہ نان انوینٹری آئٹمس ہمیشہ ایکسپینس آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا خرچہ گردانے جاتے ہیں، اور اس خرچے کو ہمیشہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہو. یہاں تک کہ اگر آپ بہت زیادہ ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی ہمیں ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ ریکارڈ اس طرح سے بھی رکھا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ویری کرتا ہے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا ایک دم سے کنزمپشن بغیر کسی ریزن کے بڑھ جائے تو ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ایک دم سے کسی نان انوینٹری آئٹم کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے. یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے، انالائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے نان انوینٹری آئٹم بھی آئیڈینٹیفائی ہوں، ان کی پرائس آئیڈینٹیفائی ہو، اور جب بھی ہم انہیں خریدیں وہ کریکٹلی ریکارڈ کیے جائیں. کوئک بکس میں ہم ان نان انوینٹری آئٹمس کو کس طرح سے رجسٹر کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. کوئک بکس میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم سب سے پہلے لسٹ میں جائیں گے، اور لسٹ کے بعد آئٹم لسٹ میں. آئٹم لسٹ میں ہمارے تمام وہ آئٹمس جو ابھی تک ہم نے کریٹ کیے ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارے پاس ابھی جو ہم نے کریٹ کیے ہیں 3 ٹائپ آف آئٹمز ہیں: سروسز، انوینٹری اور ادر چارج. دس ٹائم the type of item we are going to choose is non-inventory part. Once again, non-inventory part is the type of item that we do not sell to our customers or client. اس کا ہم جو بھی اس نان انوینٹری کا نام ہے وہ ہم یہاں رکھ لیں گے تاکہ ہم اسے اسی نام سے استعمال کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو گفٹ ریپ کر کے دے رہے ہوں. اگر ہم اسے گفٹ ریپ کر کے دے رہے ہیں تو ہم اس کو ریپنگ پیپر بھی ہمارا ایک
نان انوینٹری آئٹم ہو سکتا ہے. وہ پروڈکٹ کی پرائس میں ہم ایڈ نہیں کرتے, لیکن چاہے تو کر بھی سکتے ہیں. لیکن فار آل پرپسز وی آر بیسکلی گوئنگ ٹو ایڈ نیو نان انوینٹری آئٹم کالڈ پیکنگ. پیکنگ کو ہم علیحدہ سے کاسٹ میں نہیں دکھائیں گے, لیکن وی آر گوئنگ ٹو یوز اٹ وین ایور وی آر گوئنگ ٹو پیک آر پروڈکٹس وچ وی سیل. پیکنگ ہر قسم کی ہو سکتی ہے, ڈبہ بھی ہو سکتا ہے, شاپر بھی ہو سکتا ہے, اسٹائرافوم کے بڑے بڑے پیکز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ڈیفائن ہم کریں گے کہ یہ کس ٹائپ کی پیکنگ ہے. Now moving on, once again another important part is manufacturer's part number. If we wish, ہمیں مینوفیکچررز کا اگر پارٹ نمبر پتہ ہے تو ہم ضرور یہاں مینوفیکچررز کا پارٹ نمبر دیں گے, سو دیٹ ایٹ دا ٹائم آف آرڈرنگ جب بھی ہم وینڈر سے کہیں گے ہمیں یہ چیز چاہیے تو ہم اس کا پارٹ نمبر دیں, تاکہ وہ ہمیں یہ چیز جو ہم نے مانگی ہے ایز پر آر اسپیسیفکیشن اینڈ ریکوائرمنٹ ہمیں فراہم کر سکے. لیکن ایز فار ایز وی نو دیٹ the vendor who is supplying this non-inventory part to us has a code for his product. اس نے اپنے ہر پروڈکٹ کو ایک کوڈ یا پارٹ نمبر دیا ہوا ہے, اور جب بھی وہ ہمیں کوئی چیز بیچتا ہے یا ڈیلیور کرتا ہے اور اس کی انوائس یا پیکنگ لسٹ ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے اوپر یہ پارٹ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ وہ چھپا کے رکھتا ہے, وہ اس لیے پارٹ نمبر ہمیں دیتا ہے کہ ہم ری آرڈر کریں گے تو وہ پارٹ نمبر سے کریں گے اور اس کو وہ چیز سپلائی کرنے میں آسانی ہوگی. سو بسائڈس کیپنگ ٹریک آف آل دیز نان انوینٹری آئٹمس, وی آر آلسو کیپنگ ٹریک آف دا پارٹ نمبر وچ دا مینوفیکچرر اور وینڈر ہیز ایلوکیٹڈ ٹو ہز پروڈکٹ. اس کے بعد ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ دس آئٹم از گوئنگ ٹو بی یوزڈ ان اسمبلیز. ٹھیک ہے جی, یہ جو چیز ہم نے خریدی ہے یہ جب ہم اسمبل کریں گے اپنی پروڈکٹ اس میں یہ استعمال ہوگی. اس کی کاسٹ یا پرائس جو ہے ہم اس کے اندر بلٹ ان کر دیں گے پروڈکٹ کے اندر ہی. اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کون سا ایکسپینس اکاؤنٹ لگائیں تاکہ یہ جب بھی چارج ہو تو آٹومیٹکلی اس اکاؤنٹنگ کوڈ کو چارج ہو. یہ ہم نے اس کو پرنٹنگ کا کوڈ دیا ہے کیونکہ بیسکلی اے پرنٹڈ آئٹم. اسی طرح انکم کا اکاؤنٹ ہم دیں گے کہ جب بھی ہم اسے سیل کریں گے تو اس کی جو مارجنل بھی انکم ہو رہی ہے وہ ہماری پاس کہیں نہ کہیں سیو ہوتی رہے. تو بیسکلی آل سیٹ اپ دیٹ وی ڈو از ٹو انشور دیٹ آر item is correctly tagged to the accounts code as well. اب ہمارے پاس پیکنگ کا ایک نان انوینٹری آئٹم آ گیا ہے اور ہم اس کو استعمال کریں گے اپنی ڈاکیومنٹ میں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا افیکٹ دیتا ہے یا نہیں, اور کس طرح سے اس کا افیکٹ آپ کو نظر آئے گا اپنی ڈاکیومنٹ میں بھی اور اپنے اکاؤنٹس میں بھی. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پیکنگ ایک اب نان انوینٹری آئٹم ہے. نان انوینٹری آئٹم ہم ریکارڈ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کو ہم ایکسپینس آؤٹ کر دیں گے. آپ یہ جان لیں کہ اس کا بیسک جو کاسٹ ہے وہ ہمارے جو بھی ہم انوینٹری آئٹم بیچ رہے ہیں اس کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے, لیکن صرف چیکنگ کے لیے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ انوائس کے اندر کیا یہ ہمیں دکھائے گا. یہ ہم صرف چیکنگ کر رہے ہیں. یاد رہے کہ اس کو ہم ایکسپینس آؤٹ کریں گے. یہاں ہم صرف چیک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اگر ہم نے اپنے پاس رجسٹر کیا ہے تو کیا ہمارے پاس انوائس پہ نظر آتا ہے یا نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو آئٹمز ہمارے پاس لسٹڈ ہیں وہ تمام ہمیں نظر آتے ہیں. سب سے اوپر ہمیشہ سروسز آئیں گی, پھر انوینٹری پارٹس آئیں گے اور آخر میں نان انوینٹری پارٹس آئیں گے. لیکن نان انوینٹری پارٹ ہم نے ریکارڈ اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم نے خریدا ہے, لیکن ہم اس کو اس طریقے سے انوائس میں استعمال نہیں کریں گے. یہ آپ کو دکھایا صرف اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے
اور اس کی ایک پرائس بھی ہمارے پاس ریکارڈڈ. اکاؤنٹس میں ہمارے پاس اس کا ایکسپینس پورا آنا چاہیے. ہم نے صرف اس لیے جب ہم نے اسے خریدا نان انوینٹری میں رکھا, اور جب تک نان انوینٹری میں رہا ہم اس کی پرائسنگ اپنے پاس ٹوٹل اماؤنٹ رکھیں گے. یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈڈ ہے. یاد رہے اس کی پرائس ہمیشہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر ہم بلٹ ان کریں گے, اور یہ کون کرے گا؟ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو کر کے دے گا. جب آپ کو پرائس دے گا کسی انوینٹری آئٹم کی, اس کے اندر پیکنگ کی پرائس شامل ہوگی. اور جب ہم پروڈکٹ پرائسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہم یہ تمام پرائسنگ اپنے پروڈکٹ میں بلٹ ان کر دیتے ہیں. زیادہ تر ہم اس طرح کے نان انوینٹری آئٹمس خریدتے ہیں, اور ان کو خرید کے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے آفس ورکس میں بھی, اور اپنے پروڈکٹ کی پیکنگ میں, یا پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے لیے. مثال کے طور پہ کہیں پیکنگ کلنگ فلم یعنی پلاسٹک کی فلم کے ساتھ بھی ہوتی ہے, کہیں ڈسپلے ٹریز میں بھی ہوتا ہے, لیکن پروڈکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے, ٹرے کی کاسٹ ایکسٹرا چارج نہیں کی جاتی. لیکن پروڈکٹ کی کاسٹ میں اس ٹرے کی اور اس پیکنگ کی پرائس شامل ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وین ایور وی آر سیلنگ واٹ از آر کنزمپشن آف انوینٹری آئٹمس, کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو مین پروڈکٹ ہے اس میں اس کا کتنا حصہ ہے. عام طور پہ بہت تھوڑا ہوگا, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کنزمپشن اور کاسٹ کتنی آ رہی. Now we know that we use non-inventory items to support our product or services as well as our working within the office environment. Non-inventory item دونوں جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. اگر وہ تمام کا تمام ہمارے آفس کی ضروریات میں استعمال ہو جاتا ہے تو ہر چیز ایکسپینس آؤٹ ہو جائے گی, اور اگر وہ کسی پیکنگ کا یا کسی پروڈکٹ کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ اس کی کاسٹ اس میں شامل ہو جائے گی, اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی کاسٹ بلٹ اپ کر کے پروڈکٹ کی کاسٹ نکال لیں گے. تو ان ایفیکٹ نان انوینٹری آئٹمس ہمارے تمام ایک جگہ لسٹڈ ہوتے ہیں اور ریکارڈڈ ہوتے ہیں, اور جب بھی ہم انہیں خریدیں گے وہ ہمارے پاس ان کی پرائس بلٹ اپ ہوتی رہے گی. So now you understand the different type of items within our main QuickBooks. There are 4 items that we have covered so far: the services, the product. These are the two main. The other is the other charge, which is the services that we provide through third party. And finally, today we have learned about non-inventory items.